الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والائمۃ المعصومین۔ سلسلہ گفتگو فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام میں جاری ہے اور 500 حدیثوں کا یہ تسلسل ہے، اور آج ہم اپنے تمام سامعین مومنین کی خدمت میں حدیث نمبر 6 پیش کریں گے، اور یہ حدیث اس قدر خوبصورت حدیث ہے کہ جیسے آپ سماعت فرمائیں گے تو آپ کا دل محبت علی، مقام علی، منزلت علی علیہ السلام کے حوالے سے نورانی ہو جائے گا کہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بارگاہ رسالت علیہ السلام میں کس قدر عظیم تھا۔ اس روایت کو حلیۃ الابرار میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اس روایت کو بہار الانوار جلد نمبر 38 کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ راوی کہتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا جلس ثم اراد ان یقوم لا یاخذہ بید غیر علی علیہ السلام وان اصحاب النبی کانوا یعرفون ذلک لہ فلا یاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد غیرہ۔ راوی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی اٹھنے یا بیٹھنے کا ارادہ کرتے، سوائے امیر المومنین علی علیہ السلام کے آپ کا ہاتھ کوئی نہ پکڑتا تھا، اور اس بات کو تمام کے تمام اصحاب نبی جانتے تھے کہ جب بھی سرکار رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنے یا بیٹھنے کا ارادہ کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیں گے۔ آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو امیر المومنین تھامیں گے، اور یہ بات تمام کے تمام اصحاب پیغمبر جانتے تھے۔ یعنی یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی اصحاب رسول سے کہ جب بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھنا ہے یا اٹھنا ہے تو